السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹوریکل نالج کے سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو میں اہم قرآنی تفاسیر اور ان کے مؤلفین کا تعارف کرایا جائے گا۔ قرآنی تفاسیر کے معروف نام کے ساتھ ساتھ اصل مکمل نام ازبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات مشہور کے بجائے مکمل نام پوچھ لیا جاتا ہے، اور اسی طرح مفسر کا نام مع سن وفات پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سروس کمیشن کے سابقہ پیپرز دیکھے ہیں تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک پہنچایا جائے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، اہم تفاسیر اور ان کے مفسرین کا تعارف۔ تفسیر طبری کا مکمل نام ہے جامع البیان فی تفسیر ای القرآن۔ اس تفسیر کے مفسر ابن جریر طبری ہیں۔ ابن جریر طبری کی پیدائش 224 اور وفات 310 ہجری ہے۔ تفسیر طبری کا شمار تفسیر بالماسور کی اہم تفاسیر میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، احکام القرآن از ابو بکر احمد بن علی رازی، جو کہ ابو بکر جساس کے نام سے معروف ہیں۔ ابو بکر جساس کی پیدائش 305 اور وفات 370 ہجری میں ہوئی۔ اس تفسیر میں فقہی صور و آیات کو تفسیر سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ تفسیر احکام القرآن کا اردو ترجمہ عبد القیوم ہزاروی نے کیا، جسے شریعہ اکیڈمی لاہور نے 6 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ نمبر 3، تفسیر کشاف کا مکمل نام الکشاف عن حقائق التنزیل ہے۔ تفسیر کشاف کے مصنف محمد محمود بن عمر ہیں۔ زمخشری اور جار اللہ ان کے القاب ہیں۔ علامہ زمخشری کی پیدائش 467 اور وفات 538 ہجری میں ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر کا مکمل نام مفاتیح الغیب ہے۔ مفاتیح الغیب کے مصنف محمد بن عمر بن حسن ہیں۔ آپ کا لقب فخر الدین رازی ہے۔ مصنف کی پیدائش 554 اور وفات 606 ہجری میں ہوئی۔ تفسیر کبیر کی وضاحت آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ کہ اس تفسیر کو ایک نہیں 3 لوگوں نے تصنیف کیا ہے۔ ابتدا سے سورہ انبیاء تک امام رازی نے تحریر کیا۔ امام رازی کی وفات کے بعد اسے شیخ شہاب الدین نے لکھا، مگر وہ بھی اسے مکمل نہ کر پائے۔ بالآخر اس کا باقی ماندہ حصہ کو شیخ نجم الدین نے مکمل فرمایا۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پہ تفسیر بیضاوی۔ تفسیر بیضاوی کا مکمل نام ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ تفسیر بیضاوی کے مصنف ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی ہیں۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی کی وفات 658 ہجری میں ہوئی۔ تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی کا مکمل نام الجامع لاحکام القرآن ہے۔ اس تفسیر کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری ہیں۔ تفسیر قرطبی کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری کی وفات 671 ہجری میں ہوئی۔ تفسیر قرطبی فقہ مالکی کی بہت ہی اہم تفسیر ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ مصنف حریت فکر و نظر سے متصف ہیں۔ نقد و جرح میں چندہ حدت و شدت نہیں پائی جاتی۔ اہل علم میں یہ تفسیر
بہت ہی معروف اور متداول ہے۔ تفسیر ابن کثیر، اس کا مکمل نام تفسیر القرآن العظیم ہے۔ ابن کثیر کا مکمل نام عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر بصری دمشقی ہے۔ ابن کثیر کی پیدائش 700 اور وفات 774 ہجری میں ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے تفسیر جلالین۔ اس تفسیر کو لکھنے والے دو جلال ہیں، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی۔ تفسیر جلالین کو جلال الدین محلی نے شروع کیا، مگر تکمیل سے قبل 864 ہجری میں وفات ہو گئی ان کی، جس کے بعد اسے علامہ جلال الدین سیوطی نے مکمل کیا۔ جلال الدین محلی نے سورۃ الکہف سے الناس تک تفسیر کی اور بقرہ سے بنی اسرائیل تک علامہ سیوطی نے یہ تفسیر لکھی، جبکہ فاتحہ کی تفسیر محلی نے لکھی تھی، اس لیے ابتدا کے بجائے تفسیر کے آخر میں ہے۔ جلال الدین سیوطی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ الدر المنصور، الدر المنصور کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جلال الدین سیوطی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 10ویں نمبر پہ ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ اس کے مصنف ہیں علامہ آلوسی۔ علامہ آلوسی کا مکمل نام سید محمود آفندی، جبکہ ان کا لقب شہاب الدین ہے۔ یہاں تک 10 تفاسیر کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ ایک اہم نقطہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوپر کی تمام تفاسیر کے مؤلفین کی وفات ترتیب سے میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی میں نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ جس کی وفات پہلے ہے اس تفسیر کو میں نے پہلے ذکر کر دیا، جس کی وفات بعد میں ہے اسے بعد میں نیچے تک لے آیا، تاکہ آپ اچھی طرح اور آسانی سے یاد کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ احکام القرآن۔ احکام القرآن ابو بکر ابن العربی متوفی 543 ہجری۔ احکام القرآن کے نام سے آپ کے سامنے یہ تیسری تفسیر ہے۔ اوپر احکام القرآن از ابو بکر جساس جو فقہ حنفی کی نمائندہ تفسیر ہے، پھر الجامع لحکام القرآن از امام قرطبی، اور اب احکام القرآن از ابن العربی آپ کے سامنے ہے۔ تفسیرات احمدیہ فی آیات الشریعہ، اس کے مصنف ہیں ملا جیون۔ ملا جیون کی وفات 1130 ہجری میں ہوئی۔ فتح القدیر، اس کے مصنف ہیں امام شوکانی، جن کی وفات 1270 ہجری میں ہوئی۔ تفسیر ماجدی از علامہ عبد الماجد دریا آبادی۔ تفسیر القرآن الحکیم جو کہ تفسیر المنار کے نام سے معروف ہے، اس کے مصنف ہیں محمد رشید بن علی رضا۔ تفسیر ظلال القرآن، اس کے مصنف ہیں سید قطب شہید۔ یہ تفسیر 6 جلدوں میں مشتمل ہے۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ بیان القرآن علامہ اشرف علی تھانوی۔ تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی۔ معرف القرآن از مفتی محمد شفیع، اور معرف القرآن از محمد ادریس کاندھلوی۔ یعنی معرف القرآن کے نام سے 2 تفاسیر بہت مشہور ہیں، ایک مفتی محمد شفیع کی اور دوسری محمد ادریس کاندھلوی کی۔ تفسیر الحسنات
محمد احمد قادری، تفسیر نعیمی علامہ نعیم الدین مراد آبادی، تفسیر ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری، یہ 5 جلدوں میں ہے۔ تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی، یہ تفسیر 12 ضخیم جلدوں میں موجود ہے۔ سامعین ذی احتشام، آپ سے آخر میں 3 سوالوں کے جواب پوچھتا ہوں۔ اگر آپ نے جواب ٹھیک دیے تو مطلب ہے کہ آپ نے توجہ سے سنا، ادروائز دوبارہ سنیں اور اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ کو اس کا آگے فائدہ ہو۔ سوال نمبر 1، ابو بکر جساس کا سن وفات کیا ہے؟ نمبر 2، تفسیر کبیر کو کس نے مکمل کیا؟ اور نمبر 3، تبیان القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔